سب سے پہلے توحید کا بیان ہے. توحید کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ توحید کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. لیکن اللہ توحید کے حکم کے بعد، اپنی عبادت کے حکم کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم کے اندر کتنی پاور ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کی خدمت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کر دیا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، ہر ایک کے فرائض بھی ہیں، ہر ایک کے حقوق بھی ہیں. اسلام ہی تو ہے جو ساروں کو حق دینے والا ہے، اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے جو خالق کی کائنات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے یہ حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ان دونوں میں سے کوئی تمہارے نزدیک بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے جیتے جی تمہاری زندگی میں، تمہاری اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے تمہارے والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو پھر تک سے زندگی کیا ہونا چاہیے؟ پھر ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنا چاہیے. اگر وہ تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ضعیف العمری کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنی قوت اور طاقت کو تم پر قربان کر کے وہ کمزوری کو پہنچ چکے ہیں اور تمہیں بڑھیا جوان بنایا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ تم کمزور تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی قوت اور طاقت جو ہے وہ تم پر خرچ کی، اور آج تمہارے سینے میں جو ہے وہ زور ہے، آج تم کڑیاں جوان ہو. اس وقت جب تم لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد چبانے کے قابل بھی نہیں تھے، انہوں نے تم پر خرچ کیا ہے، انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا ہے، انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، انہوں نے تمہیں کھانا سکھایا ہے، پینا سکھایا ہے. تم دنیا میں تو آئے تھے لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے. تیرے سینے میں جو زور ہے اس میں والدین کے یہ احسان ہے، وہ ان کی طاقت ہے جو تمہارے سینے کے اندر موجود ہے. والد جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنی قوت اور طاقت کو خرچ کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، روزی کماتا ہے، پھر اپنی اولاد کو خرچ کرتا ہے. کھانے کے بعد وہ والد کی طاقت ہوتی ہے جو بچے کے سینے میں ہوتی ہے، وہ والد کی طاقت ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ والد کڑیا جوان ہوتا ہے، اولاد کی خاطر مزدوری کر کے اس کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے اور بیٹا بڑھیا جوان ہو جاتا ہے. اور ماں ہے تو ماں تو اپنا خون جو ہے دودھ کی صورت میں اپنی اولاد کو پلاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ان کو جھڑکنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنی ہے، ان کے ساتھ بول چال چھوڑنا ہے، یا ان کو علیحدہ کر دینا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. فلا تقل لهما اف، ان کو تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے اور باقاعدہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ کے رب کا آپ کا حکم اور آرڈر ہے. جو اس پر عمل کرے گا بچ جائے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، نشان عبرت بنے گا، آخرت اس کی برباد ہے. اور فرمایا
کہ دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچائے کوئی ایک پہنچائے تو اف تک بھی نہیں کہنا. اف کیا ہے؟ والدین ہیں. بچہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنے لاڈ کرتا ہے, نخرے کرتا ہے, ضد کرتا ہے. کیوں؟ یہ اس کا بچپن ہے, کمزوری ہے. اب وہی پوزیشن والدین کی ہوتی ہے. بچہ سمجھدار ہو گیا, اس کی عقل پختہ ہو گئی, اور والدین کی جو عقل, اس کی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ اولاد پر خرچ کرتے 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 وہ کمزور ہو جاتی ہے. پھر والدین جو ہیں اسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پہلے بچہ ہوتا ہے. تو اب جس طرح بچہ ضد کرتا ہے والدین بھی ضد کر دیتے ہیں, بات پر غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ کمزوری جو ہے, ضعیف العمری جو ہے, کبر جو ہے. لیکن پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو تم اف تک بھی نہیں کہہ سکتے. اف کیا ہے؟ کہ والدین کچھ کہہ رہے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم تو آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جس والد نے تمہاری خاطر اپنے کمر کو جھکا دیا ہے, اس سے بڑھ کر وہ تمہارے لیے کیا کرے. جس والد نے اپنی قوت اور جوبن اور جوانی کا زمانہ تمہارے لیے قربان کیا, دن رات, شب و روز, سردی گرمی سارا کچھ چھوڑ چھاڑے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کی جو ہے وہ تربیت کیسے ہوتی ہے, ان کی پرورش کیسے ہوتی ہے, ان پر خرچ کیسے کیا جاتا ہے, رزق کیسے کمایا جاتا ہے. جب کمائیں گے پھر خبر ہوگی کہ کیسے کمایا جاتا ہے. لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ نے ہمارے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمہیں جوان کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے, وہ اپنی قوت اور طاقت جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. اب والدین اگر کچھ کہتے ہیں تو آگے سے بولنا, یہ تو انتہا درجے کی بدتمیزی اور گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا. فرمایا کہ بولنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آگے تم بدتمیزی کرو, تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. اب اف کو سمجھے کہ یہ کیا ہے. والدین نے کچھ کہا, بندہ کچھ کہتا تو نہیں ہے, لیکن اس بات کو اپنی طبیعت پر جو ہے وہ ناگوار سمجھتا ہے. بس یار یہ ہے اف, بس آپ بنا یعنی کہ آگے سے کچھ کہتا نہیں ہے, صرف اتنا لفظ اور اس طرح کا انداز اور باڈی لینگویج جو ہے اسی کو اف کہا جاتا ہے. یا اف یار آپ بھی والدین آپ بھی جو ہے تنگ کر رہی ہیں, یہ صرف اف تک, آگے کی بات نہیں, صرف اف, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, والدین کو جھنکا نہ کرو, والدین کو جھنکا نہ کرو. یہ وہ دولت ہے جو زندگی میں صرف ایک دفعہ ملتی ہے, یہ صرف ایک دفعہ ملتی ہے. خوش نصیب ہے وہ کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے والدین کو راضی رکھا ہے اور جنت حاصل کی ہے. میں بھی آگے چل کر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ والدین کا کیا مقام ہے. فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ٹھیک ہے اف بھی نہیں کہنا, جھنکنا بھی نہیں ہے, تو کرے کیا. قل لهما قولا کریما, تو جب بھی ان سے بات کر تو نہایت ادب اور عاجزی کا پیکر بن کر بات کر. جس سے تم پیسے لیتے ہو, جو تمہارا افسر ہے, جو تمہارا باس ہے, مہینے کے بعد جہاں سے تمہیں پیسے ملتے ہیں, تم اس کی جھنکے کھا کر جس طرح برداشت کرتے ہو, وہاں پیسے مل رہا ہے, ادھر برداشت کرو گے تو جنت ملے گی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے جب بھی بات کرو, والد ہے والدہ ہے, قریبان نہایت نرم انداز میں, شیریں انداز میں اپنی قوت جو طاقت تمہارے اندر ہے وہ سنبھال کر رکھیں. والدین کے لیے آج بھی آپ بچے ہیں. اولاد جہاں پہ پہنچ جائے, جتنے مرضی عمر ہو جائے, والدین کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں. تو بچے ہی ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ان کا انداز اپنے والدین کے ساتھ وہ بچگانہ ہی ہونا چاہیے, بچگانہ انداز ہی ہو. جس طرح بچہ نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے اور عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کو کسی چیز پر ناز اور غرور نہیں ہوتا. قوت ہے اس کا غرور اور ناز نہیں ہے, علم ہے اس کا غرور اور ناز نہیں ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے, امیر المجاہدین حضرت فاطمہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑا نام, اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور بے مثال انہوں نے کام کیے. ان کی تقریر میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا میں شیخ الحدیث ہوں.
سید عالم کے فرامین جو ہیں وہ ان کی امت کی دلوں میں اتارتا ہوں، لیکن میرا حال کیا ہے کہ میں جب والدہ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تقریریں کرنے کے بعد میں جا کر ان کے پاؤں دباتا ہوں، میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، اور اگر میری والدہ جو ہے وہ کبھی لاڈ سے جناب وہ مجھے غصہ بھی کریں اور میں کہوں یہ اماں آپ دھوتی اٹھا کر میرے سر پر مارے، میں آپ کو کبھی بھی منع نہیں کروں گا، آپ ایک بار میں کہوں گا ایک اور بار یاد رکھیں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو جو شخصیات میں گنوا رہا ہوں ان کے سامنے مٹنا پڑے گا تو حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے والدین کے سامنے نہ دولت کی اکڑ ہونی چاہیے، نہ علم کا گھمنڈ ہونا چاہیے، نہ قوت اور طاقت کا جو ہے وہ گھمنڈ ہونا چاہیے، والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ پھر اس کے بعد استاد ہے، پیر ہے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے اگر جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرو گے اتنا حاصل کرو گے۔ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، دانے کو مٹی مٹی ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر اس سے پھول اگتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھمنڈ میں دھوپ میں ہی پڑا رہے چل کر خاک ہوتے گا، پھول نہیں اگیں گے۔ تو والدین وہ عظیم بارگاہ ہے کہ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر صرف یہی بس نہیں کی، سنیں تو صحیح والدین کی عظمت کتنی ہے، والدین کا مقام کیا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں اپنی عبادت کے بعد توحید جیسے عظیم موضوع کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ پھر اب یہاں پر کہہ دیا کہ نہ اف کہنا ہے نہ جھڑکنا ہے، جب بات کرنی ہے کریمانہ انداز سے بات کرنی ہے، لیکن اب پھر مزید آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ آپ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، مالک کا ہمیں حکم کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم اپنے والدین کے لیے رحمت کے بازو جو ہے وہ بچھا دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، علماء اہل سنت زندہ باد، عظمت والدین زندہ باد۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات کرتا ہوں، قرآن میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کے لفظ ہے، جناح بازو کو نہیں کہا جاتا ہے، جناح کے لیے بازو کے لیے یاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یاد۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے لیے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ نرمی کے ساتھ رحمت کے ساتھ بچھا دو، بلکہ جناح فرمایا ہے۔ جناح کسے کہتے ہیں؟ جناح پرندے دیکھے ہیں، پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں ان کو جناح کہا جاتا ہے، ان کو جناح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اپنے بازو اس انداز سے بچھاؤ اور اس انداز سے ان کے سامنے جھکو جس طرح پرندے کے پر نرم اور ملائم ہوتے ہیں کہ وہ بالوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل خوبصورت ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے اپنے بازو کو اس طرح جھکا دو، ان کے سامنے جھک جاؤ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو سنبھالنا چاہتے ہو، جناح الذُّلِّ۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس میں بھی کافی تھا، لیکن پھر مزید فرمایا مِنَ الرَّحْمَةِ، مزید رحمت بھی اس میں شامل کریں۔ سمجھ سکتے ہیں والدین کا مقام کیا ہے، کتنا ان کا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا۔ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی قوت طاقت سارا کچھ قربان کر کے، اپنی جوانی کو قربان کر کے اپنے بیٹے جو اولاد ہے کمزور ہیں ان کو جو ہے وہ اس مقام تک لے آتے ہیں جس مقام سے وہ خود نیچے آئے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ والدین ہیں، یہ اولاد ہے، قوت اور طاقت کے منصب پر ہے والدین، اولاد جو ہے وہ کمزور ہے۔ اگر والدین اپنی قوت اور طاقت کو ادھر سے یوں خرچ نہ کرے تو اولاد اوپر ہی نہ جائے، اولاد اوپر ہی نہ جائے، لیکن والدین جو ہیں وہ اپنی قوت طاقت سرمایہ سارا کچھ جو ہے شفقت رحمدلی سارا کچھ خرچ کر کے ان کو یہاں تک لے آتے ہیں، خود یہاں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر اگر اولاد کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے،
اور والدین کو ہی دشمن سمجھنا شروع کر دے تو میرا تو کہنا وہ انسان کے نانا کے قابل ہی نہیں ہے. میرے اساتذہ نے اللہ تعالیٰ نے سلامت و کرامت رکھے. میں خود حضرت ارشد سید کاظمی شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت و کرامت رکھے شیخ الحدیث ہیں جامعہ خاتون کے, ان کے میں مرید ہوں. میرے اساتذہ نے مجھے کیا ادب سکھایا اور کیا تربیت کی. فرمایا کہ بچے والدین کا مقام یہ ہے, ایک طرف شیخ بیٹھا ہے, ایک طرف آپ کے اساتذہ ہیں اور آپ کے والدین ہیں. سمجھ سکتے ہیں کیسا مقابلہ ہے. شیخ ہے, پیر ہے, اساتذہ ہیں اور والدین ہیں. ان میں سے اگر کوئی آپ سے پانی کا گلاس طلب کرتا ہے تو آپ کس کو پہلے دیں گے؟ فرمایا کہ شیخ بھی بعد میں ہے, اساتذہ بھی بعد میں ہے, سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ والدین ہیں. والدین ہیں, اساتذہ بھی بعد میں ہیں, شیخ بھی بعد میں ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کا حق ہے. یہ والدین کا مقام مرتبہ ہے. آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ زندگی جو ہے یہ گزر رہی ہے, یہ گزر رہی ہے. یہ یوں سمجھے کہ برف ہے جو پگھل رہی ہے, یہ پگھل رہی ہے. اس سے جو نفع حاصل کرنا چاہے یہ پھر بھی پگھل رہی ہے, اور جو اس کو ضائع کر رہا ہے یہ پھر بھی پگھل رہی ہے. یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے, پھر واپس نہیں آئیں گے. خدا را باز ہے, قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں, والدین کے مقام کو سمجھیں. یہ وہ دولت ہے جو صرف ایک دفعہ کی ہے, دوبارہ نہیں ملتی. صرف ایک دفعہ جنہوں نے قدر کر لی انہوں نے جنت کما لی, جنہوں نے بے قدری کی وہ جہنم کو نہیں پانے کے. یاد رکھنا. اور میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں حدیث اس کو پیش کروں گا, میں اپنی آیت کو مکمل کروں. فرمایا کہ وَفْتِ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ, ان کے ساتھ نرمی, عاجزی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر مقبول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین ہیں اور امام القبلتین ہیں. شب اسراء میں معراج کی رات تمام انبیاء کے امام ہیں, لیکن ان کو بھی یہ حکم ہے وَقُلْ آپ بھی یہ کہیں, آپ بھی یہ کہیں, اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دے. کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب, رب ارحمہما, ارحمہما, میرے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما, میرے والدین پر میرے رب رحم فرما. کما ربیانی صغیرا, رب نے, اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ رب کو استعمال فرمایا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, کما ربیانی صغیرا یہ والدین کے بارے میں ہے. ربیانی صغیرا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. ربیانی کہ جس طرح میرے والدہ اور میرے والد نے مجھے بچپن میں پرورش کی ہے اسی طرح ان پر رحم فرما. یعنی کہ قرآن نے بھی جب یہ مضمون بیان کیا والدین کے لیے دعا خیر کریں, ان پر رحم کی دعا کریں, اور اللہ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو لفظ رب کو استعمال فرمایا ہے. لفظ رب کو سمجھ سکتے ہیں والدین کا مقام کیا ہے. ادھر رب اپنے لیے رب کے لفظ کو استعمال فرما رہا ہے, اور ادھر والدین کے لیے لفظ رب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر اس پر وجہ کون سے پیش کی ہے؟ فرمایا کہ کما ربیانی صغیرا, اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں بچپن میں سے اٹھایا ہے اور جوانی تک لے کر آئے ہیں. ربیانی صغیرا, تم تو کمزور تھے, سر رسیدگی کے عالم میں تم تھے, تم تو جناب بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, تم تو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, تم سننے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. آج تم گفتگو کر رہے ہو, آج تمہارے سینے میں زور ہے, آج تم دولت سے مالا مال ہو, لیکن یہ سارا کچھ والدین کی قربانی کا صلہ ہے. تو اس وجہ سے والدین کی اس عظیم قربانی کو سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رحم کی طرح کریں کہ مالک میرے والدین نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے میرے لیے اپنی جوانی کو لٹایا, قوت اور طاقت کو قربان کیا, اپنے آرام کو قربان کیا, اپنے وقت کو قربان کیا, مال کو
کو قربان کیا، آج میں اس منصب پر قائم ہوں، یہ میرے والدین کا صدقہ ہی ہے۔ اس لیے والدین کے جو ہے ان کے لیے رحم کی دعا کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب میں نے کہا کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں وہ جنت کماتے ہیں، وہ جنت کماتے ہیں۔ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے والد کے بارے میں، فرمایا کہ والد کا مقام کیا ہے؟ یہ مقام ہے کہ اس کے ساتھ ناراض ہو کر گھر سے بھاگ جائے، یہ مقام ہے کہ اس کو جھٹکیاں دی جائے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ مقام ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بڑھاپے میں جو ہے اس کو دھکے دیے جائیں، یہ ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے اور جہنم کا سبب ہے یہ کام۔ حدیث پاک میں ہمیں سید عالم نے کیا تعلیم فرمائی ہے؟ فرمایا کہ والد کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ رضا مندی کہتے ہیں اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے۔ میں یہ حدیث پیش کرنے کے بعد یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نے ہمیں ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بندے کے دل میں یہ خواہش ہے یار میں چیک کروں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو اس حدیث میں سید عالم اپنی امت کو یہ ایک آلہ اور پیمانہ دے کر گئے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کو اس دنیا میں رہتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے۔ وہ کس طرح کہ جس کا والد راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، تو جس کا والد راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس کا والد ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے۔ وہ چاہے جو مرضی تقریریں کرے، تحریریں کرے، محنت مزدوری کرے، جو مرضی کرے، جس کا رب ناراض ہے اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ تو والدین کے مقام کو خدا را سمجھے، اپنے آپ کو والدین کے سامنے مٹا دے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث والدہ کے بارے میں کیا ہے؟ کوشش ہے کہ اللہ نے جہاں مومنین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے طالب ہو، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں تمہیں جنت کہاں ملے گی۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ تم کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس کی ماں راضی ہے وہی جنتی ہے، جس کی ماں ناراض ہے وہ جنت کو چھوڑ کر کہاں پھر رہا ہے، وہ کہاں پھر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں خدا را۔ حدیث پاک میں ہے حضور ممبر پر جلوہ افروز تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، ایک سیڑھی پر آمین فرمایا، دوسری حدیث دوسری سیڑھی پر، تیسری پر آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے اور میں صرف اپنے موضوع کے مطابق تھوڑی سی لے رہا ہوں۔ حضور نے آمین فرمایا، صحابہ کرام نے بات عرض کی یا رسول اللہ آج خلاف معمول حضور آپ ممبر کی سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہیں اور آپ آمین بھی فرما رہے ہیں، حضور اس کی وجہ اور اس کا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ دعا کی 3 دعائیں ہیں، ان میں سے ایک اپنے موضوع کے مطابق جو ہے سلیکٹ کر رہا ہوں۔ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے رسول، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو۔ جس کے والدین زندہ ہیں اس کی خدمت ہی نہیں کر رہا، ان کا ادب و احترام ہی نہیں کر رہا، ان کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، میں اس پر لعنت ہو، وہ جہنمی ہے۔ فرشتوں کا رسول کہہ رہا ہے، یہ دعا ہے باقاعدہ۔ پھر ادھر امام الانبیاء کی آمین ہے۔ ہمارے لیے تو جبرائیل امین کی دعا ہی کافی تھی، لیکن امام الانبیاء کا آمین کہہ دینا یہ بہت لگ چکی ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں، جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہی جنت کے مستحق ہے، اور جو والدین کی خدمت نہیں کرتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کی قدر و قیمت سمجھیں، والدین وہ عظیم سرمایہ ہے جو صرف ایک آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں یسیر صاحب کے والد محترم
وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب قیامت تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک جھلک دیکھنے کا بھی ترس جائے گا، وہ دوبارہ سے نہیں ہوگی۔ لیکن جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدا ان کی قیمت کو سمجھیں۔ یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جو آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، تو ان کے اس زندگی میں رہتے ہوئے ان کو راضی کریں۔ اگر اپنے دنیا کو اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، اگر جنت کا کمانا چاہتے ہیں، والدین کو راضی کریں۔ اور اگر آپ نے راضی نہ کیا تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ کڑتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا اڑنا جو ہے وہ تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، تمہیں آخرت کو بھی ہلاک کر دے گا۔ نشان عبرت بن کر وہ مرے گا جس کے والدین راضی ہیں۔ اور یہ بہت سارے گناہ ہیں، اصل میں ٹائم بھی کم ہے اور میرا موضوع بھی میں اس وجہ سے پریشان بھی ہوں کہ میں کیسے اس کو مکمل کروں۔ تو بہت سارے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العزت آخرت میں دیتا ہے، لیکن چند ایک گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور ان کی اس گناہ کی سزا جو ہے وہ نقد و نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا ادب نہ کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے پیش لانا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، آخرت میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو اس وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے خون کو والدین کے پاس آتے ہوئے ٹھنڈا کر دیا ہے، کیا ہوا والدین نے جھڑک لیا ہے تو جہاں مزدوری کرتے ہو وہ نہیں جھڑکے مارتے کہ آج لیٹ آئے اور ٹائم پر نہیں آئے، کل تم نے بغیر پوچھے چھٹی کر دی ہے، ہاں تو جی سر جی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ پیسہ ملنا ہے۔ اور یہ تمہاری جنت ہے، جو جنت کمانا چاہتے ہیں وہ والدہ کی خدمت کرے۔ اور والد کے بارے میں فرمایا گیا یہ جنت کا مین دروازہ ہے، والد جو ہے فرمایا کہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ گزر جائے، جس کا جی چاہے اس کو توڑ دے۔ ہم کہا کر رہے ہیں یار، اسلام تو ہمیں کب سے یہ تعلیمات دے کر گیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ غفلت میں ہماری زندگی کی برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے۔ والدین کا عظیم سرمایہ جو ہے وہ ان قریب لٹنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر سسکتے چلے جائیں، خدارا والدین کے قدم دھو کر پینے پڑے تو پیئے۔ والدین وہ مقام رکھتے ہیں، وہ عظمت رکھتے ہیں، والدین کے سامنے والدین مار بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا والد ہے، میں کما کر جمع کرتا ہوں، میرا والد جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ بڑا کیس بنا کر لایا اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ انت ومالک لابیک، کوئی تیرا فیصلہ یہی ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، یہ تیرے باپ کا ہے، وہ کھاتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا کہ تیرے مال کو نہ کھائے، کیونکہ تو بھی اسی کا ہے، تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے، تو تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر کیا ہے؟ اس وجہ سے اپنی میں کو مار دے۔ شیطان کو اسی میں نے خراب کیا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا اور جھکا نہیں۔ اس وجہ سے آج بھی وہ ذلیل و رسوا ہے، قیامت کے بعد بھی وہ جہنم میں جو ہے وہ ہلاک ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ ہم تو اس کے نقشے قدم پر نہ چلیں، ہم عاجزی پیدا کریں۔ جن کے والدین ناراض ہیں، خدا را جس قیمت پر بھی راضی کرنا پڑے کریں، آپ ان کے قدم پکڑیں، ان کی خدمت کریں، ان کے قدموں کو بوسے دیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے حدیث اور کہ جو بندہ والدہ کے قدم چومتا ہے، اس کے پیشانی کو بوسہ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کی دہلیز کا بوسہ لے رہا ہے۔ جو والد کے چہرے کو بوسہ دیتا ہے وہ جنت کے مین دروازے کو جہاں کو بوسہ دے رہا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ جن کے والدین ناراض ہیں، خدا را ہاتھ باندھ کر آپ کو یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں اللہ کا، یہ اللہ رسول کا پیغام ہے، اور تمہیں اللہ رسول کا واسطہ اگر اس مجمع میں کوئی موجود ہے تو والدین کو راضی کر دیں۔ زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ خدا را ان جھڑیوں کو قیمتی بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین سسکتے چلے جائیں یا تم جو ہے وہ نافرمانی کے عالم میں ہی مر جاؤ
اور ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں سڑنا پڑے۔ والدین کو آج سے ہی ابھی جو ہے وہ راضی کریں، اور جن کے والدین ناراض ہیں وہ ہر قیمت پر ان کو راضی کریں۔ آج کا یہی پیغام ہے اس عظیم سرمایہ کی قدر۔